السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم مفلسی کے دوسرے سیشن میں ہی تو اس دوسرے سیشن میں مفلسی کی جو باقی نظم تھی اس کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں نظم مفلسی جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ مفلسی یعنی افلاس کے متعلق یہ نظم ہے۔ مطلب مفلس کو مفلسی یعنی غریبی کتنا ستاتی ہے، اسے کیسے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے وغیرہ کے بارے میں نذیر اکبر آبادی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اب ہم دوسرا بند پڑھیں گے اس نظم کا، جو اہل فضل عالم و فاضل کہلاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں، وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ یعنی عالم و فاضل، جب بھی ہم عالم یا فاضل کا نام سنتے ہیں تو وہ علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن یہاں عالم و فاضل بھی جب انہیں ٹھیک طرح سے روٹی میسر نہ ہو تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، مفلسوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور مفلس ہونے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ عالم و فاضل ہونے کے باوجود کلمہ تلک انہیں یاد نہیں رہتا، اس کو بھی بھول جاتے ہیں، کوئی الف پوچھے تو اسے بے کر کے بتاتے ہیں، مطلب ان کا دماغ سب کہیں اور کھویا ہوا رہتا ہے، ان کی بھوک کی طرف یا پھر روزگار کی طرف پتہ نہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، ایسے لوگوں کی عمر بھر کیا ہے مفلسی جاتی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو غریبوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو انہیں ٹھیک سے تنخواہ نہیں ملتی، تو اس طرح وہ خود کو مفلس کہلاتے ہیں۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ یوں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کتوں کو لڑتے جھگڑتے ہوئے، لیکن لوگ تو یوں نہیں جھگڑنا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے دراصل غربت یا غریبی انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ مطلب وہ انہیں اپنی عزت آبرو اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور کیا ہے وہ ایک روٹی پر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، اور اس طرح کیا ہے مفلسوں کو مفلسی ہی لڑاتی ہے۔ جس پر غربت ہوتی ہے وہ ان کی طبیعت میں یعنی آرام یا امن سکون نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ لڑنا جھگڑنا، فساد پھیلانا، چوری کرنا، اس طرح کے برے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مفلس کا درد دل میں کوئی ٹھانتا نہیں، مفلس کی بات کو بھی کوئی مانتا نہیں، ذات اور حسب نسب کو کوئی جانتا نہیں، صورت بھی اس کی پھر کوئی پہچانتا نہیں، یہاں تک نظر سے اس کو گراتی ہے مفلسی۔ یعنی انسان وہ جو مفلس ہو گیا ہے، وہ چاہے کتنے ہی اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اس کے حسب نسب کو کوئی جانتا نہیں، صرف اس کی جو ہے ظاہری کردار، مطلب اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا لباس، ان چیزوں پر کیا ہے دنیا نظر کرتی ہے، کبھی اس کے خاندان پر نظر نہیں کرتی۔ تو اس طرح مفلس کا درد جو ہوتا ہے وہ کسی کے دل کو اس کا احساس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مفلس کی باتوں کو بھی کوئی مانتے نہیں، اگر وہ سچ بھی کہہ رہا ہو تو انہیں ان کی باتوں پر اعتبار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کیا ہے کچھ لوگ اس کو پہچاننے سے بھی مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تیری شناخت نہیں ہے یا ہم تجھے نہیں جانتے۔ تو اس طرح کیا ہے لوگوں کی نظر سے انسان کو مفلسی گرا دیتی ہے۔ تو یہاں تک کہ مفلس کے دوست احباب بھی اسے پہچاننے سے گریز کرتے ہیں، اور اس طرح مفلس کیا ہے اپنی شان بان آن جو کچھ بھی ہے سب کچھ کھو دیتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں جیسے کہ غریب لوگوں کو مطلب ان کی غریبی انہیں اتنا ستاتی ہے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے نہیں کتراتے، ان کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح کیا ہے ان پر غربت ہے
تو ایسی کہتے ہیں نا انسان کے پاس جب تک دولت ہے ہر کوئی ان کا ساتھی ہے، لیکن جیسے ہی دولت ختم ہو جاتی ہے کوئی ان کی بات بھی نہیں پوچھتا، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں پہچانتے نہیں، خود ان کے اپنے کیوں نہ ہوں۔ تو اس طرح کیا ہے نہ تو اس کی آن شان باقی رہتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی پہچاننے کی کوشش کرتا ہے یا پھر پہچاننا چاہتا ہے۔ تو اس طرح مفلسوں کو دنیا کی نظروں میں مطلب دنیا گری ہوئی نظر سے دیکھتی ہے۔ تو اسی پر سیشن ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں باقی کلاس کریں گے۔ اللہ حافظ۔